کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا. آج سنڈے کا دن ہے، ہم جہلم اکیڈمی پہنچ چکے ہیں. ہمارے شہر کی انتظامیہ کی طرف سے فول پروف سیکورٹی ہمیشہ کی طرح موجود ہے. ہمارے شیر جوان پولیس آفیسر بہادری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. الحمدللہ تمام لوگوں کی طرح ہمارے یہ بھائی بھی اپنے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پبلک کا پیار بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے طول و عرض سے لوگ اپنے استاد محترم کے پاس آتے ہیں اور ان کو لائیو سنتے ہیں، اور یہاں پر اکیڈمی میں آ کر اکیڈمی کی روحانیت کو محسوس کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر جاتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم کے جو دعوے ہیں کیا وہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں یا واقعی ان کا ظاہر اور باطن سیم ہے. آج آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہی وہ پرسنالٹی ہیں جن کے نام پر تقریباً 8000 سے اوپر یوٹیوب چینل بن چکے ہیں. اتنا حوصلہ تو صرف انجینئر صاحب کا ہی ہے کہ نام ہمارا اور چینل لوگ چلا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے بقیہ علماء کی طرح ایڈز لگا کر پیسہ بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تو اپنی آخرت کی فکر ہے. اس لیے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو عام کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں انشاءاللہ. میری ان تمام اپنے مخالفین سے درخواست ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، اپنی اصلاح کریں. آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے دلائل تو قرآن و سنت سے ہیں، اور اگر آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں تو علمی طریقے سے ہمارا رد کریں، ہماری اصلاح کریں، ہم پر جھوٹے الزام نہ لگائیں. یاد رکھیں ہم سب نے مرنا ہے ایک دن. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں علمی مجلس کا پبلک سیشن نمبر 97 جو کہ منعقد ہوا ہے 4 جون 2023 کو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ساری ریکارڈنگ انجینئر صاحب کے آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا پر اپلوڈ ہوتے ہوئے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے میں نے سوچا جو لوگ یہاں پر آ نہیں سکے تو وہ لوگ اپنے گھر پر ہی بیٹھ کر سنڈے سیشن انجوائے کر سکے. ہم آپ کو کیمرے کے پیچھے یعنی بیہائنڈ دا سین وہ ساری ایکٹیویٹی دکھائیں گے جس پر اکیڈمی کی انتظامیہ کے گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں. گھنٹوں کی محنتیں درکار ہوتی ہیں. الحمدللہ پچھلے 12-13 سال سے لگاتار ہی اکیڈمی بلا ناغہ یہ پروگرام ارینج کرتی ہے، اور الحمدللہ لاکھوں لوگ اس اکیڈمی سے ہو کر جا چکے ہیں. تو اب اللہ کا نام لے کر ہائی لائٹس کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے شروع کریے. بیٹھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 4 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 97 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے پہ غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ. تو میں پھر وہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہوں. لیکن اس کے بعد میں پھر اس پہ نہیں صرف رہتا، مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے
یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے، لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں کو پوری بات سن نہ ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات مجھے پتا چلے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا ہے، این ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کوٹ کر رہا ہو، یا پھر یہ بات واقعی منو اور اسی طریقے سے قرآن و سنت میں آئی بھی ہو. تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے. یہی وجہ ہے ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8,000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں. ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں، لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے. میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا ہمارا یہ 100 نمبر پبلک سیشن آنے والا ہے، تو اس کے اوپر کوئی اسپیشل ٹاپک رکھا جائے. بڑی برین اسٹارمنگ کرنے کے بعد میں نے یہ چیز فائنلائز کی کہ 100 نمبر جو پبلک سیشن ہے اس میں میں اپنی لائف سٹوری شیئر کروں. اس لیے نہیں کہ اس سے میں نے کچھ نکالنا ہے، یا میں نے کوئی چندہ بک بنا کے کوئی سیاسی پارٹی بنا کے کسی کی ہمدردی لینی ہے، صرف اس لیے کہ ہماری ینگ جنریشن کو اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، تو آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ نکھرتی ہیں. ہم کامیاب لوگوں کو ہمیشہ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ کامیابی کے اوپر فائز ہو چکے ہوتے ہیں. ان کا ماضی کیا ہوتا ہے، کس لیول سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے، وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو لوگ پبلکلی اتنے ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں یہ کوئی خاص کوئی اسپیشل لوگ ہیں. کوئی اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ماں تے شاہی کوئی نہیں. اب اللہ کے بندوں، مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، اس کے تو شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی. یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے پڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی. آپ مجھے بتائیں، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے. علی بھائی آپ نے تقریباً سارے اسلامی ٹاپکس کو مکمل کر لیا، اب آگے آپ کا مشن کیا ہے؟ آگے مشن وہی ہے جو سٹارٹ دن سے تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مشن تھا نا کہ آپ نے اپنی مبارک دعوت امت تک پہنچائی. آگے امت کا مشن ہے کہ اس دعوت کو آگے تک پہنچانا ہے. اس مشن سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ میں نے کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے تو بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یا کوئی میں نے مذہبی جماعت بنانی ہے تو بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. یہ نبیوں والا کام ہے اور یہ نبیوں والے طریقے پہ ہی آگے چلے گا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ہماری امت کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس شخص کی امت ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی، اور اس ختم نبوت کی برکت سے اس کی امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر کر دیا. بیسیکلی اس کام کی ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت ہے. اگر نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر نہ ہوتا تو ہم بھی اگلی امتوں کی طرح ایک عام امت ہوتے. لیکن دیکھیں یہ خوش نصیب امت. بخاری مسلم میں آیا کہ
قیامت کے دن بعض انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور آئیں گے کہ کسی کے ساتھ صرف 4 بندے ہوں گے جو ان پر ایمان لائے، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا، اکیلا آئے گا یا اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی، کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ آپ مجھے بتائیں اگر انبیاء قیامت کے دن اس حال میں آ رہے ہیں تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی، کوئی ایک بندہ بھی چینج نہیں ہوا، سرکار کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے جس نے کسی کو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا دیا، اسے ہدایت ملے نہ ملے اس کی اپنی ہدایت ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے وہ جو 4 شرائط ہیں ان پہ عمل کر لیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بڑا آسان ہے۔ اگلی 2 مشکل ہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر، اس کے بعد پھر تکلیف تو شدنی چیز ہے، ڈیسٹنی میں مقرر ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ تو جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کبھی اس کی تیکھی باتیں سن کے اور کبھی ہلکی سی مایوسی چھا جاتی ہے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا، تو بس آپ کی وہ 4 شرائط پوری ہوگی، آپ اپنا جنت کا ٹکٹ کٹوائیں اور نکلیں۔ یہ آپ بھی اپنے ٹکٹ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ آپ اختلافی موضوعات پر بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن ان کی نسبت آپ بات پہ بہت کم بولتے ہیں۔ بالکل آپ نے غلط کہا، حقوق العباد پہ بھی جتنی ویڈیوز میری ہیں اور کسی کی نہیں۔ آپ نے چونکہ اختلافی موضوعات ہی سنے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب جنہوں نے ہدایہ وکٹری چینل یا ہدایہ پورٹل چینل سنا ہے نا، آپ ذرا ادھر نیچے جا کے لوگوں کے کامنٹس دیکھیں کہ علی بھائی کی ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ کوئی اختلافی بات نہیں کرتے، ادھر یہ لکھا ہے۔ کیوں بھائی؟ جنہوں نے ممی ڈیڈی چینلز دیکھے ہوئے انہیں کیا پتا کہ یہ بھی مسئلے ہیں۔ اب مجھے بتائیں نعمان علی خان ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ان بیچاروں کا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے کیا لینا دینا؟ یہاں تو ایک بندہ پوری کھونگ ہے، بندہ، مولوی تو چھوڑ دیں، مولوی سے ڈین ہے، بندے کھونگا ہے۔ ادھر تو پھر میری جیسی بڑی بینڈ چاہیے نا، تو یہ ادھر کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر تو پھر یہی چیز چاہیے ہوگی، اس لیے میں ہر ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہوں۔ ایتھیزم کے خلاف سب سے زیادہ میری ویڈیوز، باقی تو صرف ویلاگز بناتے ہیں کہ یہ ہو گیا، درجنوں ویڈیوز، اس سے بیسٹ فارم میں کسی نے اور پریزنٹ ہی نہیں کی، سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، حقوق العباد کے اوپر، اور سب سے بڑھ کر یار قرآن کی تفسیر، اس پلانٹ ارتھ پہ کتنے بندے ہیں جنہوں نے پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہو؟ طارق جمیل صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی تھی، الیاس قادری صاحب نے، ثاقب رضا مصطفی صاحب نے۔ میں نے دوسری دفعہ شروع کی ہوئی ہے، ایک دفعہ 344 لیکچرز میں اور دوسرے بھی 150 ہو چکے ہیں، سورہ یونس مکمل ہوئی ہے۔ ابھی تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کام کیا ہے، ابھی میں اگر اس کا تھیوریٹیکل انالیسس کروں کہ باقی لوگوں نے تفسیر کیا ریکارڈ کرائی اور میں نے کیا مواد دیا ہے، تو وہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں جس طرح کراس ریفرنسز آیات کے، احادیث کے دیتا ہوں اور پھر تمام اختلافی موضوعات کے اوپر تفصیل سے بولتا ہوں، وہ ڈاکٹر سرار صاحب نہیں بولے، نہ ان کی کمپیٹنسی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں، لیکن میں نے ہر آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی، جب میں اس پہ آیا ہوں میں پھر تفصیل سے بولوں کہ یہ آیت ہے، اس سے یہ رزلٹ نکالتے ہیں، میں اب آپ کو آپٹیمل سولوشن دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے 344 لیکچرز میں ہوا نا، ورنہ 100 لیکچرز میں بھی پورا قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمان، خصوص بالخصوص چائنا، انڈیا، کشمیر، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کے کس کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال حفاظت فرما۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ٹھیک ہوگا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اکیڈمی میں لائف سٹوریز کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اکیڈمی میں آئے دوست میرے ساتھ اپنی لائف سٹوریز شیئر کرتے ہیں، جو کہ میرے چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا پہ گاہے بگاہے اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی وہ لائف سٹوری دیکھا کریں، اور جب بھی
آپ اکیڈمی میں آئیں تو میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری ضرور شیئر کریں جو دیکھنے والوں کا حوصلہ بندھاتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی کمنٹ سے ہماری رہنمائی بھی کرتے رہا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ جو لوگ اکیڈمی میں تشریف لاتے ہیں، انجینئر صاحب ان کے لیے صبح ناشتے کا اہتمام بھی کرواتے ہیں، اور جب 2 بجے کے قریب نشست ختم ہوتی ہے تب بھی انجینئر صاحب اپنی حلال کی کمائی سے اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے چائے اور سموسہ بھی یہاں پہ سرو کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایسی پہلی خانقاہ ہے جہاں سے آپ سے چندہ لیا نہیں جاتا، بلکہ آپ کے استاد محترم اپنی جیب سے خود پیسے لگاتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹ کی جہاں تک ہو سکے خدمت کرتے ہیں۔ ریسرچ پیپر کا ایک سیٹ بھی جو لوگ اکیڈمی میں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو فری میں دیا جاتا ہے۔ آج اکیڈمی میں 3 پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی گئی ہیں جو کہ عنقریب ہی آپ کو اسی چینل پہ اس کی ہائی لائٹس، اس کے بیہائنڈ دا سین دیکھنے کو مل جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔
اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.